بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پارٹ نمبر 3، کتاب راہ معرفت، حماسہ حسینی۔ امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے آخری لمحات اور آپ کا عزم و سکون۔ اگر میں امام حسین علیہ السلام کی تمام باتیں بیان کروں تو بہت طول ہو جائے گا، اس لیے میں شب عاشور کی بات کرتا ہوں اور ایک ایسے نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہوں جس پر عموماً بہت کم توجہ دی جاتی ہے۔ جو انسان اور جو تاریخی شخصیت ایسے حالات میں گھر جاتی ہے جیسے حسین علیہ السلام شب عاشور گھرے ہوئے تھے، یعنی ایسے حالات میں جب کہ دشمن پر ظاہری غلبہ پانے کی تمام راہیں بند ہو چکی ہوں اور اسے اس بات کا قطعی یقین ہو گیا ہو کہ اب وہ اور اس کے ساتھی دشمن کے ہاتھوں قتل ہو جائیں گے، وہ زبان سے شکایت کر اٹھتی ہے اور تاریخ اس کی گواہی دیتی ہے۔ لوگ ایسے جملے کہنے لگتے ہیں: اس دنیا پر لعنت ہے، افسوس یہ ہے کہ قدرت نے میری مدد نہیں کی۔ کہتے ہیں کہ جس وقت نیپولین ماسکو میں ایسے ہی حادثے سے دوچار ہوا تو اس نے کہا: افسوس، قدرت نے چند گھنٹے تک میری مخالفت کی۔ پھر وہ ہاتھ مل کر کہتا ہے: اے دنیا، تیرا منہ کالا ہو جائے کہ تو نے میری یہ حالت کر دی۔ لیکن حسین ابن علی علیہ السلام اپنے دوستوں کو یوں جمع کرتے ہیں جیسے ہر کامیاب شخص سے زیادہ ان میں زندگی کا جوش بھر گیا ہو، اور فرماتے ہیں: میں اللہ کی بہترین ثنا کرتا ہوں اور اس کی حمد کرتا ہوں۔ اے اللہ، میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں نبوت کے ذریعے کرامت بخشی اور ہمیں قرآن اور اپنے دین کا علم عطا کیا۔ گویا تمام ماحول ان کے لیے سازگار ہے، اور واقعی سازگار بھی تھا۔ یہ حالات ایسے شخص کے لیے ناموافق ہیں جس کا مقصد دنیاوی حکومت ہو، لیکن اس شخص کے لیے جو حکومت بلکہ ہر چیز کو حق اور حقیقت کی خاطر چاہتا ہوں اور یہ دیکھتا ہو کہ اس نے اسی راہ میں قدم رکھا ہے، ماحول سازگار ہے، وہ خدا کے شکر و سپاس کے علاوہ اور کسی چیز کی طرف دھیان نہیں دیتا۔ آخری لمحات تک آپ کا عمل، آپ کی حرکات و سکنات، آپ کی باتیں سب کی سب حق پرستی اور حماسے کی ایک لہر ہے۔ اللہ خدا کی قسم، میں ہرگز نہ تمہاری اطاعت کی ذلت اختیار کروں گا اور نہ غلاموں کی طرف بھاگوں گا۔ 9 محرم کا دن گزرنے کے بعد آپ نے فرمایا تھا: میں اس وقت تک مردانہ وار مقابلہ کرتا رہوں گا جب تک میں قتل نہ ہو جاؤں۔ ان آخری گھڑیوں میں بھی امام حسین علیہ السلام وہی ہیں۔ آپ ہرگز یقین نہ کیجیے کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ جملہ کہا ہوگا: مجھے پانی کا گھونٹ دے دو، میرا کلیجہ جل رہا ہے۔ میں نے یہ جملہ کہیں نہیں دیکھا۔ امام حسین علیہ السلام اس قسم کی درخواست نہیں کر سکتے تھے، بلکہ وہ دشمن کے لشکر کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بلند آواز سے فرماتے ہیں: اے کوفہ والو، اس ناہنجار ابن ناہنجار، اس ولد الزنا ابن ولد الزنا، تمہارے امیر ابن زیاد، تمہارے حاکم مطلق نے، اس نے جس کے حکم سے تم یہاں آئے ہو، مجھ سے کہلوایا کہ میں 2 کاموں میں سے ایک کام اختیار کر لوں، یا لڑوں یا ذلیل ہو جاؤں۔ کیا میں ذلت اختیار کروں؟ میں ہرگز ذلت برداشت نہیں کروں گا۔ میں تلوار کے سامنے ڈٹ جاؤں گا، لیکن اپنی روح کو ذلیل نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے جس خدا کی خوشنودی کے لیے قدم اٹھایا ہے وہ اس کے لیے رضامند نہیں ہے اور مجھ سے کہتا ہے کہ ایسا نہ کر۔ جس پیغمبر کی سنت پر عمل کرتا ہوں وہ کہتا ہے کہ ایسا مت کر۔ جس کی آغوش میں پل کر بڑا ہوا ہوں، حضرت علی علیہ السلام کی گود جن کے زانوں میں بیٹھا ہوں، مجھ سے کہتی ہے اپنے آپ کو ذلیل نہ کر۔ یہ ایک حماسہ ہے، لیکن شخصی یا قولی حماسہ نہیں ہے۔ اس میں انانیت نہیں ہے، اس میں غرور نہیں ہے، خدا پرستی ہے۔ عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام آخر تک مقابلہ کرتے ہیں، پھر وہ وقت آتا ہے جو آپ کے بدن کو قوت زائل ہو جاتی ہے، آپ کے بدن کی قوت کو زائل ہو جاتی ہے۔ ایک تیر انداز تیر میں بجھا ہوا تیر کمان میں جوڑ کر حسین علیہ السلام کی جانب پھینکتا ہے، جو آپ کے سینے میں پیوست ہو جاتا ہے اور آپ بے اختیار زمین پر گر پڑتے ہیں۔ اس وقت کیا فرماتے ہیں؟ کیا اس وقت بھی اطاعت کی ذلت اختیار کرتے ہیں؟ کیا کوئی خواہش کرتے ہیں؟ نہیں، بلکہ لڑائی کا یہ دور گزر جانے کے بعد پھر اسی قبیلے کی طرف منہ کرتے ہیں جس نے کبھی منہ نہیں پھیرا تھا، اور فرماتے ہیں: اے خدا، میں تیری قضا پر راضی اور تیرے امر کے سامنے تسلیم ہوا اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اے غیاث المستغیثین، یہ ہے خدائی حماسہ، یہ ہے انسانی حماسہ۔ حسینی تحریک اسلامی معاشرے کو عظمت عطا کرتی ہے،
اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں ایمان کی دعوت دیں تو ان کی دعوت پر لبیک کہو تاکہ حیات ابدی تک پہنچ سکو۔ سورہ انفال آیت نمبر 24۔ یہ بات ہم بار بار کہتے ہیں کہ حسین ابن علی علیہ السلام نے جو جانثاری دکھائی ہے، اس سے انہوں نے اسلام کو دوبارہ زندگی بخشی اور اسلام کے درخت کو اپنے خون سے سینچا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، نیک کاموں کا حکم دیا اور برائیوں سے منع کیا، اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جہاد کا حق ادا کیا۔ ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ضروری ہے کہ حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت اور اسلام کی قوت پکڑنے اور اصول اور فروع دین کے زندہ ہونے میں کیا رابطہ ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ صرف خون بہانے سے ہی ان باتوں کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ اس بنا پر حسین کے قیام، تحریک اور شہادت اور ان کے آثار کے درمیان جو ہم بیان کرتے ہیں، جن کا ہم دعویٰ کرتے ہیں اور جن کی حقیقت کی تاریخ بھی گواہی دیتی ہے، کیا رابطہ ہے؟ یہ رابطہ ہم صرف اسی وقت سمجھ سکتے ہیں جب پچھلی 2 تقریروں میں بیان کیے ہوئے پورے موضوع پر غور کریں۔ اگر حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت صرف ایک علم انگیز واقعہ ہوتا، اگر صرف ایک مصیبت ہوتی، صرف خون ناحق بہایا گیا ہوتا، دوسرے لفظوں میں صرف ایک شخصیت ضائع ہوئی، چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، تو اس سے ایسے نتائج نہ نکلتے۔ حسین ابن علی علیہ السلام کے یہ نتائج صرف اس لیے برآمد ہوئے جیسا کہ ہم نے عرض کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی تحریک ایک بہت بڑا اسلامی اور الہی حماسہ تھی، اسی وجہ سے نہیں کہ یہ داستان اور یہ تاریخ چند ظالموں اور گناہ گاروں کی ایک جماعت کی طرف سے ایک مصیبت، ایک گناہ اور ایک شقاوت تھی، بلکہ یہ اس شخص کی جانب سے ایک بہت بڑی شجاعت اور مردانگی کا مظاہرہ تھی جس پر مظالم ڈھائے گئے تھے۔ حسین ابن علی کی شہادت نے اسلامی دنیا میں ایک نئی روح پھونکی، اور جیسا کہ ہم نے پہلے کہا ہے کہ کسی بات یا تاریخ یا حماسی شخصیت کا اثر اور خاصیت یہ ہوتی ہے کہ روح میں زندگی کی لہر ڈال دیتی ہے، حمیت اور غیرت پیدا کرتی ہے، مردانگی اور شدت کو جنم دیتی ہے، جسموں میں خون کو حرکت اور جوش دیتی ہے، جسموں سے سستی اور کاہلی دور کر دیتی ہے اور انہیں چست اور چاق و چوبند بنا دیتی ہے۔ بیشتر خون بہت سے مقامات پر ایسا بہایا جاتا ہے جو صرف خون ریزی ہی کا پہلو رکھتا ہے، اس لیے اس کے نتیجے میں لوگ صرف ڈر جاتے ہیں۔ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ عوام اور قوم کی قوت گھٹ جاتی ہے اور سینوں میں سانسیں گھٹ جاتی ہیں۔ لیکن دنیا میں ایسی شہادتیں بھی ہوئی ہیں جو اپنے پیچھے معاشرے کے لیے روشنی اور پاکیزگی چھوڑ گئی ہیں۔ آپ نے ایک فرد کی حیثیت سے اس بات کو جانچا اور پرکھا ہوگا کہ بعض اعمال انسان کے دل کو مقدر کر دیتے ہیں، لیکن دوسرے اعمال ایسے بھی ہوتے ہیں جس سے انسان کا دل صاف، روشن اور پاک ہو جاتا ہے۔ یہی حال معاشرے کا ہے۔ بعض اجتماعی مظاہر معاشرے کی روح کو تاریک اور مقدر کر دیتے ہیں، معاشرے میں خوف اور رعب بیٹھا دیتے ہیں، اجتماعی اور کلی غلامی اور قید میں پھنسا دیتے ہیں۔ لیکن اجتماعی مظاہر کا ایک سلسلہ ایسا بھی ہے جو معاشرے کو صفائی اور روشنی بخشتا ہے، اجتماعی خوف دور کرتا ہے، غلامی اور گرفتاری کا احساس ختم کر دیتا ہے اور اسے حوصلہ اور دلیری بخشتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ایسی ہی حالت پیدا ہو گئی، اسلام پر رونق آ گئی۔ معاشرے پر یہ اثر اس وجہ سے پڑا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے دلیرانہ اور شجاعانہ اعمال سے مسلمانوں کی روح کو زندہ کر دیا۔ اسلامی معاشرے کی روح پر غلامی اور جبر و قید کے جو جذبات و احساسات حضرت عثمان کے دور کے آخری حصے سے لے کر معاویہ کے پورے عہد میں مسلط اور غالب ہوئے تھے، انہیں کمزور کیا، خوف دور کیا، غلامی کا احساس زائل کیا، اور دوسرے لفظوں میں اسلامی معاشرے کو تشخص عطا کیا، اور انہوں نے معاشرے کی نبض پر وہاں انگلی رکھ دی جہاں بعد میں معاشرے نے خود اپنے تشخص کا احساس کر لیا۔ تشخص کے احساس کا مسئلہ بہت اہم ہوتا ہے۔ معاشرے کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی سرمایہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے تشخص کا احساس کرے، اپنے میلان کا احساس کرے، اپنا ایک آئیڈیل رکھے اور دوسرے سماجوں سے بے نیاز اور مستفی ہو جائے۔ سماج اپنے بارے میں اس طرح سوچے کہ خود اپنے لیے زندگی کا ایک مستقل فلسفہ اور نظریہ قرار دے اور زندگی کے اس مستقل فلسفے اور نظریے پر خود ہی فخر و مباحثت کرے۔ اگر کسی سماج نے اپنے اس مزاج ہی کو ہاتھ سے جانے دیا اور یہ احساس نہ کیا کہ وہ خود ایک مستقل فلسفہ رکھتا ہے جس پر اسے تکیہ کرنا چاہیے، اور اس کا اپنی زندگی کے مستقل فلسفے پر ایمان نہیں ہے،
تو وہ سب کچھ کھو بیٹھے گا، اور اگر اس کے پاس صرف یہی ایک چیز ہو اور دوسری چیزیں اس سے چھین بھی لیں پھر بھی وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا۔ یعنی وہ بے مثال قوت جو ایک قوم کو دوسری قوم اور ایک فرد کو دوسرے فرد میں جذب ہونے سے روکتی ہے، اپنے مزاج اور تشخص کا یہی احساس ہے۔ جرمنوں کی یہ بات مشہور ہے کہ ہم نے دوسری عالم جنگ میں سوائے ایک چیز کے جو ہماری شخصیت تھی باقی ہر چیز کھو دی، اور چونکہ ہم نے اپنی شخصیت نہیں کھوئی، تشخص نہیں کھویا، سب چیزیں واپس حاصل کرنی ہیں۔ اور ان کی یہ بات سچ بھی ہے، اگر کسی قوم کے پاس جو سب کچھ ہو لیکن وہ اپنا تشخص کھو بیٹھے تو پھر اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا، وہ ضرور بالضرور دوسری اقوام میں جذب ہو جائے گی۔ اس خود باختگی، خود کو لٹا بیٹھنے کی حالت پر سخت افسوس ہے جس میں بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ نظر آتا ہے۔ قوموں کی عظمت ان کے استقلال اور خودداری سے ہے۔ میں نے علامہ اقبال کی تقریروں میں پڑھا کہ موسولینی نے کہا ہے انسان کے پاس لوہا ہونا چاہیے جس سے روٹی مل سکے، یعنی اگر روزی حاصل کرنا چاہتے ہو تو قوت پیدا کرو، لیکن اقبال کہتا ہے یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ روٹی چاہتے ہیں تو لوہا بن جائیے، یہ نہیں کہا کہ لوہا رکھیں بلکہ لوہا بن جائیے، یعنی آپ کی شخصیت فولاد کی طرح مضبوط اور توانا ہونی چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ شخصیت کے مالک بنو، طاقت کا وسیلہ کیوں ڈھونڈو، ہتھیاروں کا وسیلہ کیوں تلاش کرو، یہ کیوں کہتے ہو کہ روٹی چاہتے ہو تو ہتھیار رکھو، کہو کہ اگر کچھ رکھنا چاہتے ہو تو خود فولاد بن جاؤ، خود لوہا بن جاؤ، خود اپنی شخصیت رکھو، خود اپنے اندر سختی پیدا کرو، خود اپنا مزاج رکھو۔ جب کسی مجبور اور بدبخت قوم کا ایمان اپنے فلسفہ زندگی کو ہاتھ سے جانے دے اور وہ دوسری قوم سے مروب ہو جائے تو وہ تمام مسئلوں میں اس طرح سوچنے لگتی ہے جس طرح دوسرے سوچتے ہیں، اور پھر مسائل کا فیصلہ اپنی شخصیت کے لحاظ سے متعلق نہیں کر سکتی۔ وہ ہر بات اس لیے قبول کرے گی کہ یہ فیشن ہے یا اس صدی کی ریت ہے یا امریکی اور یورپی سوسائٹی میں رائج ہے، اور کوئی دوسری منطق اس کے پاس نہیں ہوگی۔ ایک جدت پسند ایرانی کی ایک کتاب میں جو بری نہیں ہے، میں نے پڑھا تھا کہ جس زمانے میں میں لندن میں تھا ایک بہت دلچسپ واقعہ پیش آیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ ماسکو میں مقیم ایک کسی سابقہ انگلستان کے سفیر کی بیٹی جو یقیناً انگلستان کی بہت معتبر شخصیت تھی، ایک کالے پر فریفتہ ہو گئی، اور اس نے کالی چمڑی کے باوجود اس سے بیاہ رچا لیا۔ اس پر انگلستان میں بہت شور و غم مچا کہ ایک گوری لڑکی نے جو انگلستان کی ایک بڑی شخصیت کی بیٹی تھی ایک کالے سے کیوں شادی کی۔ یہ بات مدتوں موضوع سخن بنی رہی تو ایک اخبار نے لکھا کہ یہ بات اتنی شور و غل کے لائق نہیں ہے۔ دنیا مساوات کی طرف جا رہی ہے اور آج کی دنیا مختلف نسلوں میں برابری کی قائل ہے۔ اس کے علاوہ اسلام نے جو دنیا کا ایک بہت بڑا مذہب ہے، 1400 سال پہلے کالے اور گورے کا فرق ختم کر دیا تھا۔ اس کتاب میں لکھا تھا کہ ایک محفل میں جہاں انگریزوں کی ایک جماعت موجود تھی، کچھ ایرانی جوان بھی تھے، یہ بات ہو رہی تھی کہ فلاں اخبار نے یہ لکھا ہے اور اسلام سے سند لی ہے کہ اسلام نے 14 صدی قبل کالوں کی حمایت کی تھی اور ان کو گوروں کے برابر بتایا ہے۔ ایک انگریز بولا ایک گندے مذہب کو ایک گندے شخص کی حمایت کرنی چاہیے۔ پھر لکھا تھا کہ دو ایرانی جوان اس محفل میں تھے، بہت افسردہ ہوئے اور کہنے لگے ہم ایسے دین پر کیوں چلیں جو شرمندگی کا سبب ہو۔ اور پھر انہوں نے اس محفل کا یہ واقعہ بیان کیا کہ ہم اس محفل میں تھے اور لوگوں نے یہ کہا کہ گندے مذہب کو ہی گندی نسل کی حمایت کرنی چاہیے۔ ان دونوں جوانوں نے کہا تھا واقعی اسلام یہ فرق کیوں نہیں سمجھتا کہ گورے اور کالے میں فرق ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں شخصیت کھو بیٹھنا۔ یہ لوگ چونکہ ایسے ماحول میں تھے جس میں اس طرح سوچتے تو بجائے اس کے کہ استقلال کے ساتھ سوچے، اس بات کے کہنے والے کا منہ بند کریں اور کہیں کہ تیری بات بالکل لغو اور بیہودہ ہے۔ کیا رنگ کا فرق لوگوں کی فضیلت میں فرق کا سبب بن سکتا ہے؟ اس طرح افسردہ ہو جاتے ہیں اور اپنی شخصیت کھو بیٹھتے ہیں، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جب انگریز یوں سوچتا ہے تو یہی بات لازمی طور پر درست ہوگی۔ آپ نے ہندوستانیوں، جاپانیوں اور عربوں کو دیکھا ہوگا، وہ بھی ہماری طرح شرق والے ہیں لیکن اس لحاظ سے ہماری طرح نہیں ہیں۔ ہم اجنبی لفظوں اور عادتوں کو جس قدر تسلیم کر لیتے ہیں اور کوئی قوم تسلیم نہیں کرتی۔ علوم کی تاریخ کی کتابوں میں دی ہوئی تصویروں پر نظر ڈالیے تو ہندوستان کے
چوٹی کے دانشمند اور علماء اپنی ہی پگڑی اور لباس میں ملیں گے۔ نہرو جیسا قداور بڑا سیاستدان اپنی ہندوستانی لباس میں ہی ہر جگہ جاتا تھا۔ لباس کی بلندی یا کوتاہی یا سفیدی یا سیاہی کوئی اہمیت نہیں رکھتی، البتہ بات صرف اتنی سی ہے کہ جو عالم اپنے سر پر پگڑی رکھتا ہے یا نہرو جو اپنے سفید اور ڈھیلے پیجامے اور مخصوص شیروانی میں ہر جگہ جاتا ہے، دنیا کے تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہے کہ میں ہندوستانی ہوں اور ہندوستانی ہی میں رہوں گا۔ البتہ علم اور صنعت کے معاملے میں بڑے بڑے فلسفیانہ اور دینی عقائد کے بارے میں بھی تعصب نہیں رکھتا۔ البتہ قومی رسم و رواج کے معاملے میں جب ہر شخص اپنے رسم و رواج کا پابند ہے تو میں دوسری قوم کا طریقہ کیوں اپناؤں؟ اسلام خودداری اور فضیلت کا مکتب۔ پیغمبر اکرم نے عربوں کے لوگوں کو کیا دیا؟ ایک ایسا شخص جو حقیقت میں مفلس اور یتیم تھا اور قوم و قبیلہ جس کا دشمن تھا، ان کو دے بھی کیا سکتا تھا؟ پھر یہ کیسے ہوا کہ انہوں نے انہیں انتہائی پستی سے اٹھا کر عزت کی بلندیوں پر پہنچا دیا؟ انہوں نے انہیں وہ ایمان دیا جس ایمان نے انہیں تشخص عطا کیا۔ یک اس عرب میں جو گو کھاتا تھا، اونٹنی کا دودھ پیتا تھا، لٹیرا تھا، بیٹی کو زندہ دفن کرتا تھا، یہ احساس پیدا ہو گیا کہ مجھے دنیا کو غیر اللہ کی عبادت، اطاعت اور غلامی سے نجات دلانا چاہیے۔ اس نے اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دی کہ وہ ماضی کے حالات کا اعتراف کرے، بلکہ وہ یہ کہنے میں فخر محسوس کرتا تھا کہ میں ماضی میں بہت حقیر تھا۔ اسی طرح سوچا کرتا تھا کہ میری قوم کا کوئی روشن ماضی نہیں تھا، لیکن آج میں اس طرح سوچتا ہوں، میرے خیالات آپ سے زیادہ بلند ہیں۔ اسے کہتے ہیں شخصیت تشخص۔ کیا کوئی اور کلمہ ایسا ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ سے بڑھ کر انسانی روح کو حماسہ اور تشخص بخشے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے، جس کی اطاعت کی جائے اور جس کی پرستش کی جائے۔ ایک آسمانی کرہ، ایک جانور، ایک پتھر، ایک درخت اس قابل کہاں ہو سکتا ہے کہ انسان اس کے آگے اس کی تعظیم میں سر جھکائے؟ میں غیر اللہ کے آگے تعظیم میں سر نہیں جھکاؤں گا۔ میں انصاف کا حمایتی ہوں، میں حق اور احسان کا حامی ہوں، میں فضیلت اور بزرگی کا طرفدار ہوں۔ اسے کہتے ہیں شخصیت۔ حسین ابن علی علیہ السلام حریت پسندوں اور غیرت مندوں کے آئیڈیل۔ امویوں نے یہ کام کیا کہ اسلامی شخصیت کو مسلمانوں کے درمیان سے نکال دیا۔ کوفہ اسلامی فوج کا مرکز تھا، اور اگر امام حسین علیہ السلام کوفہ نہ جاتے تو آج دنیا کے تمام مورخین ان پر ملامت کرتے اور کہتے کہ عراق نے جو اسلامی فوج کا مرکز تھا آپ کو بلایا تھا، 18,000 لوگوں نے آپ کے نمائندے کی بیعت کی تھی اور آپ کو 12,000 خطوط روانہ کیے تھے۔ وہاں آپ کیوں نہیں گئے؟ کیا عراق سے بھی بہتر اور بالا تر جگہ ہو سکتی تھی؟ اصل میں کوفہ وہ شہر ہے جو آغاز اسلام میں لڑی جانے والی لڑائیوں کے بعد حضرت عمر کے حکم سے اسلامی فوج کے ذریعے بسایا گیا۔ اس وقت اہل کوفہ اور عراق سے زیادہ بہادر اور جنگجو آدمی نہیں ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہی لوگ جن میں 18,000 بیعت کرنے والے تھے اور 12,000 خطوط لکھے تھے، جیسے ہی پسر زیاد نظر آیا سب کے سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ کیونکہ زیاد ابن ابیہ نے کوفے میں برسوں حکومت کی تھی۔ اس نے اتنی آنکھیں نکلوائی تھیں، اتنے ہاتھ پاؤں کٹوائے، اتنے پیٹ چاک کیا اور اتنے لوگوں کو جیلوں میں ٹھونس دیا تھا کہ ان لوگوں کو اپنی شخصیت کا احساس ہی جاتا رہا تھا۔ لہٰذا انہوں نے جب سنا کہ پسر زیاد آ گیا ہے تو بیوی اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کر مسلم بن عقیل کے سامنے سے گھسیٹ لے گئی۔ ماں نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر، بہن نے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر اور باپ نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر حضرت مسلم سے الگ کر دیا۔ اس میں شک نہیں کہ کوفے کے لوگ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پیروکار تھے، لہٰذا اس زمانے میں لوگ یہ بھی کہتے تھے ان کے دل آپ کے ساتھ اور تلواریں آپ کے خلاف ہیں، کیونکہ امیوں نے مسلمان قوم کی شخصیت کچل ڈالی تھی، جس کے بعد کوئی شخص اپنے اندر اسلامی جذبہ نہیں پاتا تھا۔ لیکن اسی کوفے نے 3 سال کے بعد انقلاب برپا کر دیا اور اسی کوفے سے 5,000 توبہ کرنے والے انسان اٹھ کھڑے ہوئے، حسین بن علی علیہ السلام کی قبر پر گئے اور وہاں انہوں نے عزاداری کی، روئے اور خدا کی درگاہ میں اپنے کیے ہوئے قصور سے توبہ کی اور کہنے لگے جب تک خون حسین کا بدلہ نہیں لیں گے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، یا بدلہ لیں گے یا مارے جائیں گے۔ انہوں نے اسی بات پر عمل کیا اور کربلا کے قاتلوں کو قتل کیا۔ اس تحریک کی ابتدا عاشور کے وقت ہے اور 12 محرم کی تاریخ سے ہوئی۔
یہ کام کس نے کیا؟ حسین بن ابن علی نے۔ کس قوم کو تشخص عطا کرنے کا مطلب یہ ہے اسے عشق اور آئیڈیل دے دیا جائے، اور اگر اس کے پاس عشق اور آئیڈیل ہوگا تو چہرے پر الٹے ہوئے گرد و غبار بھی دور کر دے گی اور شخصیت دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔ حسین ابن علی اپنی باتوں اور تقریروں میں چونکہ نیکی کا حکم اور بدی کی ممانعت کرتے ہیں، ان کی گفتگو یہ ہے: اسلام کو خدا حافظ ہو اگر امت کا سربراہ یزید جیسا ہو جائے۔ میں فساد، تکبر، خونریزی اور ظلم کے لیے نہیں نکلا، بلکہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ 20-30 سال کے بعد جب یہ باتیں بھلائی جا چکی تھیں، حسین ابن علی ایک مسلح اور ایک اصلاح طلب شخص کے نام سے، جسے مسلمان قوم کی اصلاح کرنی چاہیے، اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے لوگوں کو عشق اور آئیڈیل عطا کیا۔ کسی قوم کے حماسہ شخصیت کے زندہ ہونے کا پہلا مرحلہ یہی ہوتا ہے۔ قوم کی شخصیت ایسی ہوتی ہے جس میں استغنا اور بے نیازی کا جذبہ پایا جائے۔ یہ وہ سبق ہے جو حسین ابن علی کے قیام سے سیکھنا چاہیے۔ آپ نے لوگوں کو استغنا اور بے نیازی کا جذبہ عطا کیا۔ جس دن آپ مکے سے سفر کرنے کو ہیں، آپ اپنے قیام کو ذرا سا بھی مشروط نہیں کرتے، اور یوں فرماتے ہیں، اور تقریر کے آخر میں فرماتے ہیں: جو کوئی جان دینے اور ہمارے لیے اپنا خون دل ہمارے طریقے پر بہانے کو تیار ہے، اور جس نے خدا سے ملاقات کا تہیہ کر لیا ہے، کل صبح میرے ساتھ چلے، کیونکہ میں انشاءاللہ تعالی صبح جا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے، دنیا میں اس استغنا کی مثال نہیں ملتی۔ شب عاشور اور امام کا استغنا و بے نیازی، اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ عاشور کی شب ہے جو اپنے اصحاب اور اہل بیت کو اکٹھا کرتے ہیں، پہلے ان کی تعریف کر کے شکریہ ادا کرتے ہیں، پھر ان سے فرماتے ہیں: تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں تم سب کا ممنون اور شکر گزار ہوں، لیکن یہ بھی سمجھ لو کہ دشمنوں کو تم سے کوئی غرض یا تعلق نہیں ہے۔ اگر تم جانا بھی چاہو گے تو وہ تمہیں روکیں گے نہیں، کیونکہ تم نے میری بیعت کی ہے، میں نے تمہارے کاندھوں پر سے اپنی بیعت کا بوجھ اٹھا لیا ہے، اور اب تم میری بیعت کے بھی پابند نہیں ہو۔ جو جانا چاہتا ہے وہ آزاد ہے۔ حسین ابن علی اور اہل بیت اور اصحاب سے بھی، جن کے بارے میں کہہ چکے کہ ان سے بہتر اور باوفا لوگ میں نے نہیں دیکھے، اس قدر استغنا ظاہر کرتے ہیں اور ہرگز اس قسم کی باتیں نہیں کرتے کہ مجھے اکیلا نہ چھوڑو، میں پردیسی ہوں، بے سہارا ہوں، لیکن دین و خدا کی طرف سے عائد فریضہ ختم نہیں کرتے۔ اس لیے جن لوگوں سے اتمام حجت کر رہے تھے، اگر ان میں رہنے کی خواہش نہ پاتے تو ان سے ضرور کہتے کہ اس منظر سے دور چلے جاؤ، کیونکہ میں نہیں کہ چاہتا کہ تم عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ، کیونکہ اگر میں کسی سے مدد چاہوں اور وہ میری مدد طلبی کی آواز سن کر بھی میری مدد نہ کرے تو خدا اسے جہنم کے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ بے نیازی کا یہ سبق چھوٹا سبق نہیں تھا، یہی بے نیازی تھی کہ جس نے بعد میں بے نیازی کی ذہنیت کو جنم دیا، اور پھر کتنے ہی قیام اور تحریکیں وجود میں آئیں۔ حسین ابن علی علیہ السلام نے لوگوں کو غیرت کا سبق دیا، لوگوں کو تحمل اور بردباری کا سبق دیا، لوگوں کو مصیبتیں اور سختیاں جھیلنے کا سبق دیا۔ یہ مسلمان قوم کے لیے بہت بڑے سبق تھے۔ پس جو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ حسین ابن علی نے کیا کیا اور کیسے ہوا جو دین اسلام زندہ ہو گیا، اس کا جواب یہی ہے کہ حسین ابن علی علیہ السلام نے اس میں تازہ روح پھونکی، خونوں میں جوش پیدا کیا، غیرتوں کو ابھارا، لوگوں کو عشق اور آئیڈیل عطا کیا، لوگوں میں بے نیازی کا جذبہ بیدار کیا، لوگوں کو صبر، تحمل، بردباری اور مقابلہ اور مصیبتوں کے مقابلے میں ثابت قدمی کا سبق دیا، ان کا خوف دور کیا۔ وہی لوگ جو اس قدر ڈرتے تھے بہادر اور دلیر لوگوں کی جماعت میں تبدیل ہو گئے۔ یہ ایک مشہور واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ نادر شاہ نے اپنی ایک لڑائی میں ایک سپاہی کو غیر معمولی طور پر دلیر اور بہادر پایا اور اس کی دلیری اور شجاعت پر تعجب کیا۔ ایک دن اسے طلب کیا اور کہا کہ تو جو اس قدر شجاع اور دلیر ہے، اس دن کہاں تھا جب اغوانوں نے حملہ کر کے اصفہان میں غارت گری کی تھی؟ وہ بولا میں اصفہان میں ہی تھا۔ اس نے کہا تو اصفہان میں ہی تھا تو پھر بھی اغوانی چڑھ آئے اور انہوں نے قتل و غارت کی؟ وہ بولا ہاں میں تھا۔ نادر نے پوچھا پھر اس روز تیری بہادری کہاں چلی گئی تھی؟ وہ بولا اس دن نادر نہیں تھا، مجھ میں آج جو بہادری اور نادر کی روح کی بدولت ہے، میں جب آپ کو دیکھتا ہوں تو میری غیرت کو جوش آ جاتا ہے اور میں بہادر اور دلیر ہو جاتا ہوں۔
میں جو اصرار کرتا ہوں کہ حسینی حماسہ اور کربلا اور عاشور کے سانحے کو زیادہ تر اسی پہلو سے دیکھنا چاہیے کہ یہ اپنے اندر بڑے اسباق لیے ہوئے ہے۔ کوئی یہ قیام ہمیں سکھاتا ہے۔ میں مرثیہ اور سوگ کا مخالف نہیں ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ سوگ اور مرثیہ اس شکل میں ہو کہ ساتھ ساتھ ہمارے وجود میں امام حسین علیہ السلام کی شجاعت کی حس کو متحرک کرے اور زندہ کرے۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات آج بھی اجتماعی حوالے سے ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو لوگ آج بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں امام کی ذات میں ایک ایسا موضوع ہی تھا۔ جو شخص ظلم کے مقابلے پر کھڑا ہونا چاہتا تھا، اس کا نعرہ یا لسارت الحسین ہوتا تھا۔ آج بھی آپ کی ذات ایک ایسا موضوع ہے جس کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے، نماز قائم کرنے کے لیے، اسلام کو زندہ کرنے کے لیے ہمارے وجود میں اسلام کے عالی جذبات اور احساسات زندہ ہو جائیں۔ اگرچہ اس بارے میں مجھے اور بھی باتیں عرض کرنا ہیں، لیکن میں اپنے معروضات اسی مقام پر ختم کرتا ہوں اور اس آیت کی طرف پلٹتا ہوں جو میں نے ابتدا میں تلاوت کی تھی۔ یہ عجیب آیت ہے۔ اے لوگو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت قبول کرو۔ وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں زندہ کریں۔ قوم کی زندگی زیادہ دولت رکھنے میں نہیں ہے، علم میں بھی نہیں ہے۔ علم بھی اکیلا کافی نہیں ہوتا جو قوم کو زندہ رکھ سکے، بلکہ قوم کی زندگی اس میں کہ وہ قوم اپنے اندر تشخص محسوس کرے۔ دنیا کی بہت سی قومیں شخصیت نہیں رکھتی اور بہت سی جاہل قوموں نے اپنا تشخص برقرار رکھا ہے۔ اگر الجزائری قوم 150 سال کی لڑائی کے بعد فرانس کے سامراج کو گھٹنے ٹیک دینے پر مجبور کر سکی اور اپنے آپ کو قائم رکھ سکی ہے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس قوم کا ایک تشخص تھا، اپنے مزاج کا ایک احساس تھا۔ اگر مشرق بعید میں دوسری قوم دنیا کی سب سے بڑی قومی قوم سے لڑ سکتی تو کیوں لڑ سکتی ہے؟ کیا اس کے افراد کی تعداد یا اس کی دولت لڑتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس قوم کی شخصیت اور مزاج کا احساس لڑتا ہے۔ وہ کہتی ہے میں تجھے اپنا آقا تسلیم نہیں کر سکتی، میں زندہ ہوں، تو اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اور کوئی مجھ پر حکومت نہ کرے، ورنہ میں باقی ہی نہ رہوں، مٹ جاؤں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ حسینی حماسے کی عظیم تجلی۔ حسینی حماسے میں جس نے سب سے زیادہ یہ سبق سیکھا اور جس کی پاکیزہ روح پر حسینی عکس سب سے زیادہ پڑا، وہ آپ کی عظیم بہن حضرت زینب سلام اللہ علیہ تھیں۔ در حقیقت یہ عجیب موضوع ہے، حضرت زینب کی اس عظمت کے باوجود جو انہیں پہلے سے حاصل تھی اور جو انہوں نے حضرت زہرا کے آغوش اور حضرت علی علیہ السلام کی تربیت سے حاصل کی تھی، سانحہ کربلا کے بعد کی۔ زینب سانحہ کربلا کے پہلے کی زینب سے مختلف ہیں، یعنی کربلا کے بعد کی زینب کہیں بڑی شخصیت اور عظمت کی مالک ہیں۔ ہم عاشور کی شب میں دیکھتے ہیں کہ وہ ایک دو بار تو حضرت زینب اپنے گریے پر قابو نہ پا سکیں، ایک بار تو اتنا روتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے دامن پر ہی بے ہوش ہو جاتی ہیں، اور امام حسین علیہ السلام اپنی باتوں سے جناب زینب کو تسلی اور دلاسا دیتے ہیں، میری پیاری بہن، ایسا نہ ہو کہ تم پر شیطانی وسوسے غالب آ جائیں اور تمہاری برداشت ختم کر دیں، تمہارا صبر و تحمل ختم کر دیں۔ جس وقت امام حسین علیہ السلام جناب زینب سے فرماتے ہیں کہ تم ایسا کیوں کرتی ہو؟ کیا تم نے میرے جد کی موت نہیں دیکھی؟ میرے جد مجھ سے بہتر تھے، میرے والد مجھ سے بہتر تھے، اسی طرح میرے بھائی اور میری والدہ گرامی مجھ سے بہتر تھیں۔ تو جناب زینب امام حسین علیہ السلام سے یوں کہتی ہیں، بھیا جب وہ سب چلے گئے تھے تو آپ میری آخری پناہ گاہ تھے، اب آپ کے جانے کے بعد میری کوئی پناہ گاہ نہیں رہے گی۔ لیکن جیسے ہی عاشور کا دن ڈھلتا ہے، جناب زینب امام حسین علیہ السلام کو ایک طاقتور روحانیت کے ساتھ توانا اور پورے پروگرام پر عامل دیکھتی ہیں، تو حضرت زینب اس قدر بدل جاتی ہیں، پھر ان کے سامنے کسی کی ادنا ترین شخصیت بھی باقی نہیں رہتی۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، ہم 12 آدمی تھے اور ہم 12 کے 12 آدمیوں کو ایک ہی زنجیر میں باندھ دیا تھا، جس کا ایک سرا میرے بازو میں اور دوسرا سرا میری پھوپھی زینب کے بازو میں بندھا تھا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا دربار یزید میں جلال، کہتے ہیں کہ شام میں قیدی سفر کی 2 تاریخ کو پہنچے۔ اس حساب سے جناب زینب کی قید کو 22 دن گزر چکے ہیں، انہوں نے 22 دن کی مسلسل تکلیف اٹھائی ہیں۔ اس حالت میں ان کو یزید بن معاویہ کے دربار میں لے جاتے ہیں۔ یزید کا
کاخ اخضر یعنی سبز محل جو معاویہ نے شام میں بنوایا تھا اتنا شاندار تھا کہ ہر شخص اس دربار میں ٹھاٹ باٹ روب اور دبدبے دیکھ کر حیران رہ جاتا تھا۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ لوگ 7 بڑے بڑے حال سے گزر کر اس آخری حال تک پہنچتے تھے جس میں یزید ایک سجے ہوئے اور جڑاؤ تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اور تمام عمرا اور روسا اور غیر ملکوں کے بڑے بڑے ایلچی بھی سونے یا چاندی کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان قیدیوں کو ایسے حالات اور ماحول میں وہاں لے جاتے ہیں۔ قیدی دکھیا اور دکھ کی ماری جناب زینب کی روح میں اس وقت ایسا طوفان اٹھا اور انہوں نے لوگوں میں وہ ہیجان پیدا کر دیا کہ یزید جو فصاحت و بلاغت میں مشہور تھا اس کی سٹی گم ہو گئی اور زیر لب ابن زبری کے اشعار گنگنا رہا تھا، اور اس موقع پر جو اسے نصیب ہوا تھا فخر کر رہا تھا کہ جناب زینب کی آواز بلند ہوئی، اے یزید تو نے اپنے دفاع میں یہ ہوا بھر لی ہے، تو سوچتا ہے کہ آج تو نے ہمیں قید کر لیا ہے اور تو نے ہم پر زمین کی تمام وسعتیں تنگ کر دی ہیں، ہم تیرے نوکروں کے قبضے میں ہیں، تو گویا تیرے لیے خدا کی طرف سے ایک نعمت اور بخشش ہے۔ خدا کی قسم تو اس وقت میری نظروں میں بہت ہی چھوٹا، حقیر اور بہت کمینہ ہے، اور میں تیری ذرہ برابر شخصیت کی بھی قائل نہیں ہوں۔ آپ لوگ سمجھ لیجئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان اور روحانی شخصیت کے علاوہ اپنی ہر چیز لٹا دی ہے۔ اس وقت آپ یہ امید نہ کریں کہ جناب زینب کی شخصیت کی مانند کوئی اور شخصیت ایسا حماسہ پیدا کر دے گی اور شام میں ہلچل مچا دے گی۔ اس طرح کی ہلچل جیسا کہ انقلاب وجود میں لاتا ہے۔ یزید مجبور ہو گیا کہ اسی ملک شام میں اپنا وہ رویہ بدل ڈالے اور قیدیوں کو عزت کے ساتھ مدینہ بھیج دے، پھر اس عمل اور اس ثانیے سے اپنی لاتعلقی ظاہر کرے اور کہے خدا ابن زیاد پر لعنت کرے، میں نے یہ حکم نہیں دیا تھا، اس نے اپنے آپ ایسی حرکت کی۔ یہ حرکت کس نے کی ہے؟ زینب نے یہ کام کیا کہ اپنے آخری جملوں میں یوں فرمایا۔ زینب سلام اللہ علیہ اس شخص سے خطاب کرتی ہیں جسے لوگ ہزار خوف اور لرزشوں کے ساتھ یا امیر المومنین کہتے ہیں کہ اے یزید، میں تجھ سے کہتی ہوں کہ تو جو چال چلنا چاہے چل اور جو کام کرنا چاہے کر لے، لیکن یقین رکھ کہ اگر تو یہ چاہے کہ ہمارا نام دنیا سے مٹا دے تو ہمارا نام مٹنے والا نہیں ہے، اور جو مٹنے اور فنا ہونے والا ہے وہ تو ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اس دربار میں وہ خطبہ دیا کہ یزید خاموش ہو گیا، اور اس لعین اور شقی کا سارا وجود ایک دم غصے میں آ گیا۔ اس نے جناب زینب کا دل جلانے اور زبان بند کرنے کے لیے اور اس لیے جناب زینب بے چین ہو جائیں نہایت بزدلی کا کام کیا اور اپنی بیعت کی چھڑی سے حضرت ابا عبداللہ کے ہونٹوں اور دندان کو چھیڑا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔